اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک نے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، بڑا سب رہ گئے یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہارمونی سے انسان جو ہے قریب آتا ہے، آپ کے پیار سے قریب آتا ہے، آنکھیں دکھاؤ گے تو وہ تو اپنے آپ سے دور ہو جائیں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے میری ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، میں نے مولانا کو کہا، میں نے کہا مولانا میں بیان کرتا ہوں شجرہ، کہتے ہیں میں نے کہا میں آپ کو سناؤں، کہتے ہیں میں نے سنا ہوا ہے تمہارا، تو بس ایک امت کو جوڑو، کسی کے ساتھ نفرت نہ کرو، شیعہ ہو سنی ہو دیوبندی، یعنی کہ جو بھی سیکٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کسی کے اگینسٹ نہ چلیں، یہ انہوں نے مجھے نصیحت کی ہے۔ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں غرود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان الوانی کا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز۔ ناظرین، میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا نام ہے اماد الاسلام، اور ماشاءاللہ طارق جمیل کے ہاں اس طرح بولتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے طارق جمیل سب خود بول رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں یہ کس طرح ان کی کاپی کرتے ہیں، اور کیا ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، کیا باتیں ہوئی، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، ذیشان بھائی کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا احسان فضل، آپ کی دعائیں۔ دنیا داری تو آپ نے دیکھ لی ہے، کیا حالات ملک جو ہے کس طرف جا رہا ہے، دوسری طرف اگر بات کی جائے تو مہنگائی بہت ہو چکی ہے۔ طارق جمیل کی جو ہے نا زبان میں آپ کیسے بولیں گے؟ جی میں یہی کہوں گا، مولانا بھی کہہ رہے تھے، بلکہ کہتے رہتے ہیں، ابھی ترکی گئے ہوئے تھے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی تری میں جتنے فسادات ہیں انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تو یہ حالات کا یوں ہونا، مہنگائی یا کوئی کیسے بھی قسمہ پرسی کے حالات ہیں، یہ ہمارے اپنے معذرت کے ساتھ برے کاموں کی وجہ سے ہے، ہمارے اعمال ہیں۔ جی جی بالکل۔ ایسے مجھے بتائیں کہ یہ کب آپ نے یہ سوچا کہ یار میں طارق جمیل صاحب کی کاپی کر سکتا ہوں؟ یہ سوچا نہیں تھا، میں مسجد میں بیان کر رہا تھا 2009 میں، تو ایک جماعت آئی تھی کراچی سے، تو وہ میرا بیان سن کے کہتے ہیں آپ کا وے آف ٹاکنگ سٹائل جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح ہے، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، تو مجھے انہوں نے تصویر دکھائی، یہ مولانا طارق جمیل صاحب یوں کر کے بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں یہ، میں نے کہا، پھر جب میں نے فرسٹ ٹائم ان کا بیان سنا تو میں امپریس نہیں ہوا، جب انہوں نے محبت کی بات کی، جوڑنے کی، امت کو جوڑنے کی، نفرتیں بہت ہیں، تو میں کہا یار یہ بندہ اچھا انسان ہے، مخلص انسان ہے، پھر میں نے ان کی باتیں، ایکٹنگ تو نہیں اللہ معاف کرے کہوں گا، باتیں میں نے اڈاپٹ کی، پھر میں نے امت تک ٹرانسفر کی اللہ کے فضل سے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ 2009 میں آپ نے اس سلسلے کا آغاز کیا، یہ بات طارق جمیل صاحب تک بھی پہنچی ہوگی، ظاہری بات ہے آج کل ڈیجیٹل دور ہے اور بات جو ہے وہ منٹوں سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے، ملاقات ہوئی آپ؟ میری 7-8 ملاقاتیں مولانا سے، ابھی پھر وانس اگین ہوئی ہے ملاقات فیصل آباد میں، اور حمزہ علی باسی ہیں ایک ایکٹر ہیں، ان کی ملاقات کا ذریعہ میں بنا، محمد علی انجینئر ہیں، ان کی ملاقات کی اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، اور بھی کئی بیٹیاں بیٹوں لڑکوں کو بچیوں کو میں نے ملاقاتیں کرائی ہیں، تاکہ ہارمونی سے انسان جو ہے قریب آتا ہے، آپ کے پیار سے قریب آتا ہے، آنکھیں دکھاؤ گے تو وہ تو اپنے آپ سے دور ہو جائیں گے، تو بس یہ میں کہوں گا کہ مولانا کو اللہ جزائے خیر دے، مولانا بہت بڑا ایک ہمارا اثاثہ ہیں، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے میری ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، بلکہ میں نے مولانا کو کہا، میں نے کہا مولانا میں بیان کرتا ہوں شجرہ، کہتے ہیں میں نے کہا میں آپ کو سناؤں، کہتے ہیں میں نے سنا ہوا ہے تمہارا، میں کہا آپ نے کدھر سنا ہے، کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا، کہتے ہیں بیٹا میں نے سنا ہوا ہے تم بیان کرتے ہو، تو بس ایک امت کو جوڑو، کسی کے ساتھ نفرت نہ کرو، شیعہ ہو سنی ہو دیوبندی، یعنی کہ جو بھی سیکٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کسی کے اگینسٹ نہ چلیں، یہ انہوں نے مجھے نصیحت کی ہے۔ یہ تبلیغ کس کے تھرو پہنچی تھی آپ؟ یہ اللہ ہی مجھے، میں قرآن پاک اللہ کے فضل سے 2005 میں اللہ نے مجھے ہدایت دی قرآن سے، تبلیغ میں تو بعد میں لگا، وہ گھر میں آئے تھے ملاقات کے لیے، کراچی کی جماعت تھی جن کا بھی ذکر کر رہا تھا،
تو مجھے لے گئے مسجد میں, وہاں سے میرا پھر شروع. مطلب کہ طارق جمیل صاحب سے سننے سے پہلے آپ مطلب تبلیغ میں تھے؟ ہاں جی, پہلے آلریڈی اللہ کے فضل سے. طارق جمیل صاحب کے ساتھ جب پہلی ملاقات ہوئی اس وقت کیا ذہن میں تھا, کیا خیال تھے, کیا جذبات تھے, اور پہلی کیا بات ہوئی؟ مولانا سے پہلی ملاقات 2011 میں ہوئی ہے, اور شیک ہینڈ ہوا تھا اور تھوڑی دیر کھڑا ہوا تھا. تلمبہ میں میری ان سے پھر باضابطہ طور پر انٹریکشن ہوا الحمدللہ. تو مولانا نے مجھے کہا کہ بیٹے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کسی کے خلاف بات نہیں کرنی. یہ شروع سے جب سے میں رہا ہوں مجھے کہہ رہے ہیں کسی کے خلاف بات نہیں کرنی ہے. تو یہ میں عمل کروں الحمدللہ. اچھا, مجھے بتائیں کہ ملاقات کا سلسلہ بھی جاری رہا. اس کے بعد جب آپ مختلف محفلوں میں جاتے ہیں تو لوگوں کا پھر آپ کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ لوگ بڑے خوش تو ہوتے ہوں گے. جی 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 جی. اب جیلوں میں تو دھوم مچی ہوئی ہے. جیلوں میں گجرات, لالا موسیٰ کھاریاں, راول پنڈی کہ ثانی طارق جمیل, لٹل طارق جمیل, بس اللہ قبول کر لے جی, اللہ کی ذات, اللہ قبول کر لے, آمین. اچھا, مجھے بتائیں کہ طارق جمیل صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہو گئی اور اس کے بعد مطلب ایک کافی باتیں ہوئی. مین یہ بات ہوئی کہ آپ نے کسی کو ناراض نہیں کرنا اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. کتنے آپ سروزے لگا چکے ہیں, کتنے چیلے لگائے, کتنے آپ نے جو ہے کام کر لیے؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے اتنے سے روزے لگائے ہیں. الاٹ آف, بہت زیادہ, بہت زیادہ. اور 4 ماہ تو ہر سال 4 ماہ, ہر سال 4 ماہ. یہ تبلیغ میں تو اندرون بیرون کا سلسلہ بھی چلتا ہے, تو آپ نے اندرون اور بیرون کا سلسلہ؟ جی, 7 ماہ کا تفقد ہوا تھا ساؤتھ افریقہ کا. جی, تو بس یہ تھا کہ کچھ تھے آپ کہہ لیں کہ ایلیگیشن سے, جس کی وجہ سے پھر وہ میں نہیں جا سکا. لیکن 7 ماہ کا وہ تفقد ہوا تھا کہ ساؤتھ افریقہ جانا تھا. بس اللہ لے جائے گا انشاءاللہ. ہمارے چینل کی وسادت سے طارق جمیل صاحب کے ہی مطلب ہے کہ کوئی ایسے بول اور ان کے ہی لہجے میں ذرا کوئی پیغام دینا چاہیں. جی, میں پوئٹری سنا دیتا ہوں ان کی. کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں غرود صحرا. میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا, اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک نے کیا کہنا حسرت سے دھارا, پڑا سب رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ثانی طارق جمیل کی آپ نے گفتگو سنی, یقیناً بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے گفتگو کر رہے تھے, اور جس طرح طارق جمیل صاحب بولتے ہیں اسی لہجے میں یہ بات کر رہے تھے. طارق جمیل صاحب تو نہیں بات سکتے لیکن ان کے لہجے میں بات کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی, یقیناً بہت ہی خوبصورت لگی ہوگی. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ذیشان الباری کو پائنیئر پروڈیوس سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.